خوش آمدید. آج ہمارے سامنے ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کا انڈیکس ہے. عام طور پر تو انڈیکس کتاب کے آخر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن آج ہم اسے ایک نقشے کی طرح استعمال کریں گے. یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے. انڈیکس کو صرف الفاظ کی فہرست نہیں بلکہ کسی بھی فیلڈ کے ذہنی خاکے کو سمجھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر دیکھنا. بالکل، یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی ایجنٹس کی دنیا کتنی وسیع ہے. تو آج اسی انڈیکس کو گائیڈ بنا کر سمجھتے ہیں کہ یہ ایجنٹس آخر ہیں کیا اور بنتے کیسے ہیں. تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں. انڈیکس میں اے آئی ایجنٹ کے بنیادی اصولوں کا ذکر ہے، جس میں ایجنٹ کی شناخت کا ڈیزائن، خود مختاری، میموری سسٹمز جیسی ٹرمز ہیں. یہ سننے میں تو کافی بھاری لگ رہی ہیں تو تکنیکی، لیکن ان کے پیچھے کے آئیڈیاز بہت دلچسپ ہیں. جیسے خود مختاری، جی، اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ ایجنٹ کو ہر قدم پر ہدایات کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اسے ایک مقصد دیتے ہیں اور وہ خود ہی فیصلے کر سکتا ہے. اچھا، جیسے میرے لیے ایک ٹرپ پلان کرو اور وہ خود ہی سب کچھ کر لے گا. بالکل، فلائٹس ڈھونڈنا، ہوٹل بک کرنا، یہ سب وہ خود سے کرے گا. اور یہ ایجنٹ کی شناخت کا ڈیزائن، یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ صرف ایک پرومپٹ ہے کہ تم ایک وکیل ہو؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. یہ صرف ایک کردار دینا نہیں ہے بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ایجنٹ کا رویہ، اس کی زبان، اس کا علم، سب کچھ اسی کردار کے مطابق رہے. یعنی مستقل مزاجی؟ جی، مستقل مزاجی کلیدی حیثیت رکھتی ہے. سوچیں، اگر ایک برانڈ کا ایجنٹ جو ہمیشہ دوستانہ رہتا ہے اچانک ایک پروفیسر کی طرح خشک جواب دینے لگے تو سارا یوزر ایکسپیرینس خراب ہو جائے گا. بالکل. اچھا، اب آتے ہیں میموری سسٹمز پر. اس میں خاص طور پر ریگ کا ذکر ہے. یہ کیا ہے؟ RAG کا مطلب ہے ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن. ٹھیک ہے. جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ایجنٹ پہلے اپنی نالج بیس یعنی معلومات کے ذخیرے میں سے سب سے متعلقہ معلومات نکالتا ہے. اسے کہتے ہیں ریٹریول. جی، اور پھر اس معلومات کی بنیاد پر جواب تیار کرتا ہے، یعنی جنریشن. اس سے جواب زیادہ درست ہو جاتا ہے. ہاں، وہ صرف اپنی ٹریننگ پر انحصار نہیں کرتا. لیکن اس ریگ سسٹم میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. کیا؟ اگر اے آئی کا وہ نالج بیس خود ہی پرانا یا غلط معلومات پر مبنی ہو، تب تو وہ بہت یقین کے ساتھ غلط جواب دے گا، ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح مسئلے کی نشاندہی کی ہے. یہ اس ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمزوریوں میں سے ایک ہے. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے مسلسل انسانی نگرانی اور ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرتے رہنا. اور یہیں پر ایک اور اصول سامنے آتا ہے، ہیومن ان دا لوپ. اچھا، تو اگر ایجنٹ اتنا خود مختار ہے تو یہ خطرناک نہیں ہو سکتا، خاص کر جب بات پیسوں کی یا قانونی فیصلوں کی ہو؟ جی، ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہیومن ان دا لوپ ضروری ہے. یہ ایک طرح کا سیفٹی نیٹ ہے. بالکل، یہ ایک حفاظتی تہ ہے. جب ایجنٹ کوئی بہت اہم قدم اٹھانے والا ہو، جیسے کسی کلائنٹ کو قانونی مشورہ بھیجنا یا کمپنی کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کرنا، یہ کنٹرول کے درمیان ایک ضروری توازن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی اصول ایجنٹ کو خود مختار، ذہین اور محفوظ بناتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ حقیقی دنیا میں ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے. انڈیکس میں قانونی شعبے کی مثالیں تو واقعی چونکا دینے والی ہیں. جی، جیسے کیس کے قانون کا تجزیہ اور ریشیو ڈسینڈی کا استخراج. ریشیو ڈسینڈی، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لاطینی اصطلاح ہے. اس کا مطلب ہے فیصلے کی وجہ. یہ کسی بھی عدالتی فیصلے کا وہ مرکزی قانونی اصول ہوتا ہے جس پر وہ فیصلہ کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اور روایتی طور پر یہ کام تو بہت مشکل ہوگا نا؟ بہت زیادہ. ایک وکیل کو یہ اصول نکالنے کے لیے سینکڑوں صفحات پڑھنے پڑتے ہیں جس میں گھنٹوں یا دن لگ سکتے ہیں. اور ایک اے آئی ایجنٹ یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے؟ جی، لیکن یہ صرف وقت بچانے کی بات نہیں ہے. تو پھر یہ قانونی کام کے پورے بزنس ماڈل کو بدل سکتا ہے. جب ریسرچ کا کام، جو پہلے وکلا کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ تھا، اب سیکنڈوں میں ہو سکتا ہے. تو ایک وکیل کی اصل قدر اب معلومات ڈھونڈنے میں نہیں رہی. بالکل، اب ان کی قدر اے آئی سے ملی معلومات کی بنیاد پر ایک نئی اور مضبوط قانونی دلیل بنانے میں ہوگی. واہ، یہ تو واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہے. اچھا، قانون کی طرح صحت کا شعبہ بھی ہے. یہاں تو چیلنج اور بھی بڑا ہے نا. یہاں صرف ٹیکسٹ نہیں بلکہ تصاویر سمجھنی ہوتی ہیں، جیسے ایکس رے. جی، اور یہ ملٹی ماڈل اے آئی کی وجہ سے ممکن ہے. ملٹی ماڈل یعنی اے آئی صرف متن نہیں بلکہ تصاویر، آواز، ویڈیو، ہر طرح کی معلومات کو ایک ساتھ سمجھ سکتا ہے. تو انڈیکس میں جو
MRI ایکس رے رپورٹ کی وضاحت کرنے والے کا ذکر ہے، جی وہ اسی طرح کام کرتا ہے؟ جی ایک ایجنٹ ایکس رے کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ایک ویژن ماڈل استعمال کرتا ہے اور پھر اس میں نظر آنے والی تکنیکی تفصیلات کو آسان زبان میں مریض کو سمجھا سکتا ہے۔ یہ تو مریضوں اور ڈاکٹروں دونوں کے لیے بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ یقیناً۔ اسی فہرست میں فزیو تھراپی ایجنٹس کا بھی ذکر ہے، یہ کیسے کام کرے گا؟ یہ مددگار کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک ایجنٹ فون کے کیمرے کا استعمال کر کے یہ دیکھ سکتا ہے کہ مریض اپنی ورزشیں صحیح طریقے سے کر رہا ہے یا نہیں۔ اچھا، وہ جسم کے جوڑوں کی پوزیشن کو ٹریک کر کے فیڈ بیک دے گا؟ جی بالکل، جیسے اپنا بازو تھوڑا اور سیدھا کریں۔ میں نے ایک ایسے ہی ایجنٹ کا ڈیمو دیکھا تھا جسے ایک ڈیولپر نے اپنے والد کے لیے بنایا تھا۔ اوہ واو! کیمرہ ٹریک کرتا تھا کہ وہ اپنے گھٹنے کی ورزش ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں، اور جب وہ صحیح کرتے تو اسکرین پر شاباش کا پیغام آتا تھا۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ اب کاروبار اور مواد کی تخلیق کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں اسٹارٹ اپ پلاننگ ایجنٹس اور پوڈ کاسٹ اسکرپٹ ایجنٹس کا ذکر ہے۔ یہ سب اصل میں ورک فلو آٹومیشن کی مثالیں ہیں۔ ورک فلو آٹومیشن؟ جی، ایک کاروباری شخص کو مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے، بزنس پلان بنانا ہے، پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ اسٹارٹ اپ پلاننگ ایجنٹ ان تمام مراحل میں ایک معاون کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا کو پائلٹ بن رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، یہ ایک کو پائلٹ ہے۔ جیسے مواد تخلیق کرنے والوں کے لیے انڈیکس میں یوٹیوب آٹومیشن اور تھم نیل جنریشن کا ذکر ہے۔ ہاں، ایک یوٹیوبر کے لیے ویڈیو بنانا تو صرف پہلا قدم ہے۔ بالکل، اس کے بعد اسکرپٹ کا خاکہ، تھم نیل ڈیزائن، تفصیل لکھنا، سوشل میڈیا پوسٹس، یہ سارے بورنگ کام AI ایجنٹس خودکار بنا سکتے ہیں۔ جس سے تخلیق کاروں کو اپنے اصل کام پر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ جی، یعنی تخلیقی آئیڈیاز سوچنا اور مواد بنانا۔ یہ سب سننے میں تو جادو جیسا لگتا ہے، لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ آئیے انڈیکس کے ٹولز والے حصے پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ انہیں چیٹ GPT کے اندرونی ٹولز اور مفت اور اوپن سورس ملٹی ماڈل ٹولز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم بہت اہم ہے۔ ایک طرف چیٹ GPT جیسے بڑے ماڈلز کے اپنے اندرونی ٹولز ہیں، جیسے ویب ٹول انٹرنیٹ براؤزنگ کے لیے، جی، یا امیج جن ٹول جو ڈیلی کا استعمال کر کے تصاویر بناتا ہے۔ اور دوسری طرف اوپن سورس ٹولز ہیں جیسے وسپر اور اسٹیبل ڈیفیوژن۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ AI کی طاقت کو جمہوری بناتے ہیں۔ جمہوری مطلب یہ کہ طاقتور AI ٹیکنالوجی صرف بڑی کمپنیوں جیسے اوپن AI یا گوگل تک محدود نہیں ہے۔ وسپر ایک انتہائی درست آڈیو ٹرانسکرپشن ماڈل ہے جسے کوئی بھی مفت استعمال کر سکتا ہے۔ اور اسٹیبل ڈیفیوژن؟ وہ تصاویر بنانے کے لیے ڈیلی کا ایک طاقتور اوپن سورس متبادل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکیلا ڈیولپر ان مفت ٹولز کو ملا کر اپنا طاقتور AI ایجنٹ بنا سکتا ہے؟ بالکل، بغیر کسی بڑی کمپنی پر انحصار کے۔ تو کیا ہم AI اسٹارٹ اپس کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں جو ایک یا دو لوگ اپنے گیراج میں بنا سکتے ہیں، جیسے سافٹ ویئر کے ابتدائی دنوں میں ہوا تھا؟ بالکل یہی ہو رہا ہے، اور اسی لیے انڈیکس کا اگلا حصہ یعنی ڈپلائمنٹ اور آٹومیشن ٹولز بہت اہم ہے۔ یعنی ایک بار آپ نے کچھ بنا لیا تو اسے دنیا کے سامنے کیسے لایا جائے؟ جی، اور ماضی میں یہ ایک بہت بڑا اور مہنگا کام تھا۔ ہاں، اس کے لیے سرورز، مینٹیننس، ماہرین کی پوری ٹیم چاہیے ہوتی تھی۔ انڈیکس میں ورسل اور ہگنگ فیس اسپیسز کا ذکر ہے، یہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں؟ ان پلیٹ فارمز کا کردار انقلابی ہے۔ پہلے ایک AI ماڈل کو لائیو کرنے میں مہینوں لگ سکتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب ایک اکیلا ڈیولپر ورسل پر چند کمانڈز کے ساتھ اپنا ایجنٹ پوری دنیا کے لیے لانچ کر سکتا ہے۔ واہ! اور ہگنگ فیس اسپیسز؟ وہ تو اسے ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ وہ AI کے لیے ایک طرح کا گٹ ہب بن گیا ہے جہاں لوگ نہ صرف اپنے ایجنٹس کو ڈپلوائے کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو استعمال کرنے اور بہتر بنانے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ تو یہ تعاون کی ایک نئی فضا پیدا کر رہا ہے۔ جی ہاں۔ ہم نے بنانے کے ٹولز پر بات کی، لیکن سیکھنے کے ٹولز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انڈیکس کے آخر میں پرپلیکسٹی اور ایلیسٹ جیسے تحقیقی ٹولز کا ذکر ہے۔ یہ خود AI ایجنٹس ہیں جو خاص طور پر محققین اور طلباء کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ روایتی سرچ انجن سے کیسے مختلف ہیں؟ گوگل سے کیسے بہتر ہیں؟ گوگل آپ کو لنکس کی ایک فہرست دیتا ہے نا؟ جی۔ لیکن پرپلیکسٹی اور ایلیسٹ
ہزاروں تحقیقی مقالوں کو کھنگال کر آپ کے سوالات کے براہ راست جوابات تلاش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور سب سے اہم بات، وہ ساتھ میں حوالہ جات بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ آپ معلومات کی تصدیق کر سکیں۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں آپ تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا وقفے سے روزہ رکھنا وزن کم کرنے میں مؤثر ہے۔ گوگل پر آپ کو بلاگ پوسٹس، خبروں اور اشتہارات کا ایک سیلاب ملے گا۔ صحیح۔ لیکن اگر آپ یہی سوال ایلیسٹ سے پوچھیں تو وہ درجنوں سائنسی مطالعات کا تجزیہ کرے گا اور آپ کو ایک میز کی شکل میں خلاصہ پیش کرے گا جس میں ہر مطالعے کی تفصیلات ہوں گی۔ یعنی یہ معلومات کے شور کو ختم کر کے سیدھا علم تک رسائی دیتا ہے۔ بالکل۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ اے آئی ایجنٹس اب صرف ایک تصور نہیں رہے، یہ خود مختاری اور میموری جیسے ٹھوس اصولوں پر بنے ہیں۔ جی، اور ان کا استعمال ہر شعبے میں ہو رہا ہے۔ اور صرف کاموں کو خودکار بنانے کے لیے نہیں، بلکہ پورے شعبوں کے کام کرنے کے انداز کو بدلنے کے لیے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں بنانے کے لیے طاقتور اور قابل رسائی ٹولز کا ایک پورا ایکو سسٹم موجود ہے۔ یہ انڈیکس واقعی ایک روڈ میپ کی طرح ہے جو اس انقلاب کے پیچھے کی ٹیکنالوجیز کو دکھاتا ہے۔ جی، یہ معلومات کے ساتھ ہمارے تعلق اور کام کرنے کے طریقوں میں ایک بنیادی تبدیلی کا خاکہ ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اس انڈیکس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ایسا کون سا بار بار دہرایا جانے والا کام ہے جسے آپ چاہیں گے کہ مستقبل میں ایک اے آئی ایجنٹ سنبھال لے؟ اور اس ایجنٹ کی سب سے اہم خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ انتہائی درستگی، بے مثال رفتار یا انسانی جیسی تخلیقی صلاحیت؟ تو ان کی ورکشاپ کیسی دکھتی ہے؟ وہ کون سے اوزار اور نظام استعمال کرتے ہیں؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ دیکھیں، ان کی ورکشاپ کو ہم 3 اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اچھا، 3 حصے؟ جی ہاں۔ پہلا حصہ ہے، آپ کہہ لیں، تخلیقی اور ڈیزائن کے اوزار۔ ہم کینوا، لیونارڈو اے آئی یا رن وے ایم ایل جیسے پلیٹ فارمز کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ ڈیجیٹل آلات ہیں جنہیں ایک ایجنٹ مثال کے طور پر تصویریں بنانے یا ویڈیوز میں ترمیم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ بالکل۔ اگر آپ کسی ایجنٹ کو ایک مارکیٹنگ مہم شروع کرنے کا کام سونپیں تو وہ صرف مت نہیں لکھے گا بلکہ خود ہی ان ٹولز کا استعمال کر کے پوسٹرز اور ویڈیوز بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس سے پیدا ہونے والا مواد بہت عام یا روبوٹک نہیں ہوگا؟ ہم سب نے وہ اے آئی سے بنی تصویریں دیکھی ہیں جن میں لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ابتدائی طور پر ہاں، شاید معیار میں فرق ہو، لیکن یہاں اصل بات یہ نہیں کہ اے آئی بہترین ڈیزائنر بن جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھے اسسٹنٹ کا کردار ادا کرے۔ صحیح کہا۔ وہ آپ کو 10 مختلف ڈیزائن کے خاکے منٹوں میں دے سکتا ہے، آپ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ رفتار اور پیمانے کا معاملہ ہے، کمال کا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ستون ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اہم ستون مقامی LLM سسٹمز ہیں، جیسے اولوما یا LM اسٹوڈیو۔ مقامی، یعنی یہ ماڈلز کلاؤڈ پر نہیں بلکہ ہمارے اپنے کمپیوٹر پر چلتے ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ٹیکنالوجی اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ یہ ممکن ہے۔ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، پرائیویسی۔ اچھا، جیسے اگر کوئی قانونی فرم اپنے کیس کے حساس ڈیٹا پر کام کر رہی ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ وہ معلومات کسی تیسری پارٹی کے سرور پر جائے۔ مقامی طور پر چلانے سے ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسری وجہ آف لائن رسائی اور رفتار۔ انٹرنیٹ کنیکشن پر انحصار ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس تخلیقی اوزار ہیں اور ان ماڈلز کو چلانے کے لیے ایک محفوظ نجی دماغ بھی ہے۔ اس ورکشاپ کا تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ وہ ہے جو ان ایجنٹس کو واقعی ذہین بناتا ہے، ویکٹر ڈیٹا بیس۔ نام شاید تھوڑے تکنیکی لگیں، جیسے فائس، کروما اور ویویٹ، لیکن آسان الفاظ میں یہ کیا ہیں؟ آسان الفاظ میں یہ ایجنٹ کی طویل مدتی یادداشت ہے۔ یہ صرف ڈیٹا ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ معلومات کے درمیان تعلق اور معنی کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ معنی کو سمجھنا تھوڑا مبہم لگتا ہے، کیا آپ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں ایک روایتی ڈیٹا بیس میں آپ سیب تلاش کرتے ہیں تو وہ صرف وہی دستاویزات دکھائے گا جن میں لفظ سیب موجود ہے۔ صرف لفظ کی بنیاد پر؟ جی، لیکن ایک ویکٹر ڈیٹا بیس میں اگر آپ سیب تلاش کرتے ہیں تو وہ پھل، صحت مند غذا اور یہاں تک کہ ایپل کمپنی سے متعلق معلومات بھی سامنے لا سکتا ہے۔ واہ،
क्योंकि वो उन तमाम तस्वुरात के दरमियान मानवी ताल्लुक को समझता है। बिल्कुल, वो मालूमात को अददी शक्ल यानी एम्बेडिंग्स में महफूज करता है। ये महज अल्फाज की तलाश नहीं, बल्कि ख्यालात की तलाश है। यही एजेंट का इल्मी असासा यानी नॉलेज बेस है। तो ये सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि एक ऐसी याददाश्त है जो चीजों के दरमियान ताल्लुक को समझती है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब जबकि हमने इस वर्कशॉप को समझ लिया है, औजार, दिमाग और याददाश्त, तो आइए देखते हैं कि इस वर्कशॉप में काम करने वाले माहिर कौन हैं। यही वो नुक्ता है जहां उनकी असल ताकत जाहिर होती है। ये उमूमी मुआविनी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन हैं। मिसाल के तौर पर कानूनी एजेंट्स को ही ले लें। अच्छा, कानूनी एजेंट्स? एक केस लॉ एक्सट्रैक्टर एजेंट का तसव्वुर करें, जो हजारों अदालती फैसलों का तज्जिया करके किसी खास केस से मुतल्लिका फैसले सेकंडों में निकाल सकता है। और यहीं पर वो वेक्टर डेटाबेस काम आता होगा, है ना? वो एजेंट कानूनी दस्तावेजात के समंदर में मानवी तलाश कर रहा होगा, ना कि सिर्फ क्लीदी अल्फाज की। बिल्कुल, ये इस टेक्नोलॉजी का अमली मुजाहिरा है। वो सिर्फ दस्तावेजात नहीं ढूंढ रहा, बल्कि कानूनी दलाइल के सियाको सबाक को समझ रहा है। और सेहत के शोबे में? सेहत के शोबे में एक रिपोर्ट एक्सप्लेनर एजेंट का जिक्र मिलता है, जो पेचीदा मेडिकल रिपोर्ट्स को आसान जबान में मरीजों के लिए बयान कर सकता है। या एक फिजियोथेरेपी गाइड एजेंट। लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर कोई एजेंट मेडिकल रिपोर्ट की गलत तशरीह कर दे तो, या कानूनी मशवरा गलत दे दे तो? ये बहुत हसास मामलात हैं। आपने एक बहुत अहम खदशे की निशानदेही की है, और यही वजह है कि ह्यूमन इन द लूप का तस्वुर बहुत अहम है। यानी इंसान का अमल दखल जरूरी है। जी, इन हसास शोबों में एजेंट का काम डॉक्टर या वकील की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी इस्तेदाद को बढ़ाना है। एजेंट तहकीक का पहला मसवदा तैयार करता है, लेकिन हतमी फैसला और तस्दीक हमेशा एक इंसानी माहिर ही करता है। ये तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिवायती पेशों से हटकर कारोबार और तख्लीकी शोबों में भी कुछ बहुत दिलचस्प एजेंट्स का जिक्र है। मुझे पॉडकास्ट पाइपलाइन एजेंट के बारे में जानकर बहुत तजस्सुस हुआ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी मकसद आपकी जगह लेना नहीं, बल्कि आपको बोरिंग कामों से आज़ाद करना है। कैसे? एक पॉडकास्ट एजेंट आपकी गुफ्तगू को खुद ब खुद ट्रांसक्राइब कर सकता है। उसमें से सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन क्लिप्स निकाल सकता है, शो नोट्स लिख सकता है, और यहाँ तक कि एपिसोड की इशात का शेड्यूल भी बना सकता है। जी हाँ, इससे आपका वक्त तख्लीकी काम यानी अच्छी गुफ्तगू करने पर मरकूज हो जाएगा। यहाँ तक कि एक बुक ऑथरिंग एजेंट का भी जिक्र है। क्या इसका मतलब ये है कि हम मुस्तकबिल में ऐसी किताबें पढ़ेंगे जो मुकम्मल तौर पर एआई ने लिखी होंगी? शायद ऐसा ही हो। ये सिर्फ लिखने में मदद करने से आगे की बात है। तसव्वुर करें कि एक मुसन्निफ एक ख्याल पेश करता है, और एजेंट उस मौजू पर तहकीक करता है, मुख्तलिफ अबवाब का खाका बनाता है, दलाइल की साख्त तैयार करता है, और फिर मुसन्निफ इस ढांचे को अपनी आवाज़ और अंदाज से भरता है। मुस्तकबिल का मुसन्निफ शायद एक आइडिया क्यूरेटर हो, जो एआई एजेंट्स की एक टीम को मुनज़्ज़म करे। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। तो हमने पेशावराना और तख्लीकी एजेंट्स देखे, लेकिन ज़ाती पैदावारियत के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मदद कर सकते हैं? यकीनन, डेली प्लानर या स्टडी शेड्यूल जनरेटर जैसे एजेंट्स इसी मकसद के लिए हैं, लेकिन ये आम कैलेंडर ऐप्स से कहीं ज़्यादा जदीद हैं। किस तरह से? आप इसे सिर्फ ये नहीं बताते कि आपकी मीटिंग्स कब हैं, बल्कि आप इसे अपना मकसद बताते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरे पास जुमा को एक बड़ी प्रेजेंटेशन है। मेरा पूरा हफ्ता इस तरह तरतीब दो कि मैं तैयारी भी कर सकूं और ज़ाती काम भी मुतासिर ना हो। यानी वो सिर्फ वक्त को नहीं, बल्कि मेरे ज़हनी बोझ को भी मुनज़्ज़म करेगा। बिल्कुल। ठीक है, हमने औज़ार, अक़साम और उनके गहरे मुज़म्मरात पर बात कर ली, लेकिन जब लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बहुत सी तकनीकी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। क्या हम कुछ कलीदी इस्तिलाहात को आसान बना सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ज़बान को समझे बगैर टेक्नोलॉजी को समझना नामुमकिन है। हम एजेंट और एलएलएम को तो समझ चुके हैं, लेकिन एक इस्तिलाह जो बार बार आती है वो है RAG। RAG, रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन। ये सुनने में बहुत पेचीदा लगता है। इसे समझने का बेहतरीन तरीका ओपन बुक इम्तिहान की मिसाल है। एक आम एलएलएम सिर्फ उन मालूमात पर इन्हिसार करता है जिन पर उसे तरबियत दी गई थी, जो कि पुरानी हो सकती हैं।
وہ ایک کلوزڈ بک امتحان دے رہا ہے۔ جی، لیکن RAG کے ساتھ ایجنٹ جواب دینے سے پہلے اپنے بیرونی علمی اثاثے یعنی اس ویکٹر ڈیٹا بیس سے تازہ ترین اور متعلقہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ وہ کتاب کھول کر جواب دے رہا ہے۔ تو جب ہم نے قانونی ایجنٹ کی بات کی تھی جو کیس لا تلاش کرتا ہے، تو وہ دراصل RAG استعمال کر رہا تھا؟ بالکل، RAG ہی وہ طریقہ کار ہے جو ایجنٹ کو اندازے لگانے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر جواب دینے کے قابل بناتا ہے۔ یہ اسے زیادہ قابل اعتماد اور درست بناتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اور اصطلاح جو میں نے سنی ہے وہ ہے آٹونومی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایجنٹ خود مختار ہے؟ آٹونومی کا مطلب ہے کہ ایجنٹ کو بار بار ہدایات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اسے ایک بڑا مقصد دیتے ہیں، جیسے میری کمپنی کے لیے ایک سوشل میڈیا مہم چلاؤ، اور وہ خود ہی اس مقصد کو چھوٹے چھوٹے اقدامات میں تقسیم کرتا ہے؟ جی ہاں، مارکیٹ ریسرچ کرنا، مواد بنانا، پوسٹ کرنے کا شیڈیول بنانا اور نتائج کا تجزیہ کرنا، وہ یہ سب خود کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اگر اسے ویب پر کچھ تلاش کرنا ہو یا کوئی دوسرا سافٹ ویئر استعمال کرنا ہو؟ یہیں پر ٹول انووکیشن کا تصور آتا ہے۔ آٹونومس ایجنٹ صرف اپنے اندرونی علم تک محدود نہیں ہوتے۔ وہ بیرونی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی، وہ ویب پر تلاش کر سکتے ہیں، کوڈ چلا سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں یا دوسرے APIs کے ذریعے دیگر ایپلیکیشنز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ واقعی کام کر سکتے ہیں، صرف باتیں نہیں۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ظہیر احمد میر کی کتاب کی روشنی میں دیکھا کہ AI ایجنٹس صرف مستقبل کا تصور نہیں بلکہ ایک موجودہ حقیقت ہے، جن کے پاس کام کرنے کے لیے ایک مکمل ورکشاپ ہے۔ اس میں تخلیقی اوزار، مقامی LLM کے ذریعے محفوظ دماغ اور ویکٹر ڈیٹا بیس کی شکل میں ایک جدید یادداشت شامل ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ ایجنٹس عمومی نہیں بلکہ قانونی، طبی، تخلیقی اور یہاں تک کہ ذاتی پیداواریت جیسے شعبوں کے ماہرین بن رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے کام کرنے اور یہاں تک کہ مصنف یا محقق جیسی تعریفوں کو بھی بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آخر میں ہم نے کچھ بنیادی اصطلاحات کو سمجھا، خاص طور پر RAG جو انہیں حقائق کی بنیاد پر کام کرنے کے قابل بناتا ہے، اور آٹونومی جو انہیں خود مختاری سے بڑے مقاصد حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور ہیومن ان دا لوپ جیسے تصورات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس طاقت کا استعمال ذمہ داری سے ہو۔ اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ AI اب صرف ایک آلہ نہیں رہا جسے ہم استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایسے ساتھی کارکن میں تبدیل ہو رہا ہے جسے ہم مقاصد تفویض کرتے ہیں۔ یہ کام کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گی۔ ہم نے روزمرہ کی منصوبہ بندی اور صحت میں مدد کرنے والے ایجنٹس دیکھے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا ہو اگر ایک ایسا ذاتی میراثت ایجنٹ بنایا جائے؟ ایک پرسنل لیگیسی ایجنٹ؟ دلچسپ ہے۔ جی، ایک ایسا ایجنٹ جو کسی شخص کی تمام تحریروں، تصاویر، ای میلز اور منصوبوں سے سیکھ کر اس کی زندگی کے کام اور دانش کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور شیئر کرے۔ اس ایجنٹ کی شکل کیسی ہوگی اور اسے ایک شخص کی میراث کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور منتقل کرنے کے لیے کیا جاننے کی ضرورت ہوگی؟